السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها۔ وہ حلقے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہم بحیثیت مسلمان آپس میں کیسے رہیں، ہمارا آپسی تعلق کیسا ہو، کس قدر میل محبت اور پیار کے ساتھ بلا اختلاف، بلا انتشار، بلا تعصب، بلا فرقہ بندی، بلا کسی کو چھوٹا سمجھے ہم رہیں، یہ اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھاتا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ اسلام جو ہمیں جوڑنے کے لیے آیا تھا، جو ہمیں ملانے کے لیے آیا تھا، جس اسلام کے خطبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ پیغام دیا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت، کہ قرآن و سنت سے اگر چمٹے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور آج یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ ہم جب اپنے مرکز سے ہٹے، ہم نے جب قرآن سے منہ موڑا، ہم نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کو چھوڑا، ہم نے جب اس گروہ کے فہم کو، اس گروہ کے سمجھ کو، اس گروہ کے طریقے کو چھوڑا جس گروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے سامنے پیدا کیا، اپنے نبی کی باتوں کو قبول کرنے کے لیے اور آگے پھیلانے کے لیے، جس گروہ کے بارے میں قرآن نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اگر وہ ایمان ایسے لائے جیسے تم ایمان لائے ہو۔ صحابہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ فرقہ ناجیہ وہ ہے ما انا علیہ واصحابی، جو اس طریقے پر ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ان تمام ہدایات کے باوجود آج مسلمانوں کا یہ طبقہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ گیا، علاقائی عصبیتیں، ذات پات کی عصبیتیں، فرقہ اور مذہب اور مسلک کی عصبیتوں نے ہمیں دور
کر دیا، ہماری انانیت، ہماری تکبر، اور ہم نے ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھنا، اپنی بات پر اڑے رہنا، دوسرے کو بے عزت کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دل ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے۔ ہم ایک ہوتے ہوئے بھی آپس میں مختلف ہیں، ایک کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ہمارے دل نہیں ملتی، ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے، ایک روم میں سوتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف سوچتے، ایک گاؤں میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے، ایک جماعت میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف بکتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں اور اپنی بھڑاس نکالتے ہیں۔ قرآن پاک کی ہدایات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی، فاصلحوا بین اخویکم، اگر بائی چانس، بائی دبے، اتفاق سے کسی معاملے میں، کسی بات پر، کسی غلط فہمی کی وجہ سے، کسی خطا کی وجہ سے، کسی بھول کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف ہو بھی جائے تو دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس اختلاف کو ختم کریں، ان کے درمیان صلح پیدا کریں، ان کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے ہمارے مسلمانوں میں، ہمارے بھائیوں میں، ہمارے لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو اس طاق میں رہتے ہیں کہ دو لوگ اگر اچھی طریقے سے مل رہے ہیں، دو لوگ اگر پیار محبت سے رہ رہے ہیں، اگر کہیں ان میں اختلاف ہو گیا تو اس میں آگ لگانا، اس میں پٹرول ڈالنا، اس میں بارود ڈالنا ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ چغل خوری، ادھر کی بات ادھر، اور اسی میں مزہ لیتے ہیں اور اختلافات کو ہوا دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی سی بات بہت بڑی ہو جاتی اور اختلافات اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، یہ بہت اہم معاملہ ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب تم بھائی بھائی بن کر رہو گے، صلح و صفائی کے ساتھ رہو گے، تب اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ اگر تم بڑھ گئے، اگر تم کٹ گئے، اگر تم ہٹ گئے، اگر تمہارے درمیان کینہ اور بغض آ گیا، اللہ کی رحمت روٹھ جائے گی، اور آج روٹھی ہوئی اللہ کی رحمت۔ آج ہندوستان میں ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ وہ آئے گا کہ قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے۔ صحابہ نے کہا ایسا بھی ہوگا؟ کیا ہم کم ہوں گے؟ کہا نہیں، کم نہیں ہوگے، بل انتم کثیر، تم بہت ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تمہاری حیثیت، تمہاری اوقات سیلاب کے اوپر بہنے والے تنکوں سے زیادہ کچھ نہیں۔ تمہارے دلوں سے غیروں کا، تمہارے غیروں کے دلوں میں جو تمہارا خوف ہے وہ ختم ہو جائے اور تمہارے اندر وہم پیدا ہو جائے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، موت کا خوف۔
یہ وہ چیز ہے جس نے ہمیں برباد کر رکھا، جس نے بھائی بھائی کو دشمن بنایا، خاندان خاندان کو لڑایا، فرقہ بندی جس نے پیدا کی، بھائی کو بھائی سے دور کیا، دوست کو دوست سے الگ کیا، ماں بیٹا میں اختلاف ڈالا، کہ یہ تمام عصبیتیں اسی دین سے ہٹنے کی وجہ سے، جبکہ ہمارا حال یہ تھا ہمارے اتحاد کا، ہماری محبت کا، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، بادشاہ اور غلام، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی۔ آج یہ انتشار، یہ اختلاف، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی، ذرا ذرا سی بات پر فیس بک میں لکھنا، واٹس ایپ میں لکھنا، ٹویٹر پہ لکھنا، سوشل میڈیا پر گند مچانا، اختلاف کرنا، خصوصاً ایسے وقت میں جبکہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح پوری دنیا آپ کو نگل جانے کے لیے تیار ہے، اور آپ ہیں علماء آپس میں لڑے، عوام آپس میں لڑے، سیاسی لوگ آپس میں لڑے، بھائی بھائی آپس میں لڑے، ایک خاندان کے لوگ آپس میں لڑے، مختلف فرقوں کے نام پر لڑے، قرآن و سنت کو چھوڑ دیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیں، آپ کے طریقے کو چھوڑ دیں، اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیں، الفت و محبت کو چھوڑ دیں، اور مسلمان بنے رہے۔ یہ کہاں کا اسلام؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مسلم سماج، ایک اسلامی معاشرہ کس طرح ہونا چاہیے، کتنا پیار ہونا چاہیے آپس میں، کتنی محبت ہونی چاہیے آپس میں، کتنا لگاؤ ہونا چاہیے آپس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف، بڑی مشہور صحیح حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں، آپسی محبت میں، آپسی شفقت میں، آپسی رحم دلی میں ایسے ہے جیسے کہ سارے مسلمان ایک ہی جسم ہو، ایک جسم ہے، بدن کے ایک حصے کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا بدن تڑپ جاتا ہے، کانٹا چبھے کسی کے تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ یہ تعلیم دی ہمیں اسلام نے، ایسا دیکھنا چاہتا ہے ہمیں اسلام، مسلمانوں کی یہ محبت دیکھنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس انداز کے مسلمان رہے آپس میں، تب اللہ کی رحمتیں اتریں گی، تب رحمت کی برکھا ہوگی، تب اللہ کی مدد آئے گی، تب عزت پاؤ گے، تب دشمنوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔
ایکتا پیدا کرو، محبت پیدا کرو، الفت پیدا کرو۔ کب تک لڑو گے؟ کب تک مرو گے؟ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، باپ بیٹا دشمن ہو گئے، ساس بہو میں لڑائی، بہنوں میں لڑائی، چچا بھتیجا میں لڑائی، خاندان میں لڑائی، فرقہ اور مسلک کے نام پہ لڑائی، علاقائیت کے نام پر لڑائی، سیاسی پارٹیوں کے بیس پر لڑائی۔ یہ اسلام کے بیس پر ایک کب ہوگے؟ اسلام کے بیس پر محبت کب کرو گے؟ ایک دوسرے کا درد کب سمجھو گے؟ کون سے اسلام پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ ہمارا کون سا اسلام ہے؟ اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم نہیں دی۔ تھوڑی تھوڑی بات پہ روٹ جانا اور بات کا بتنگڑ بنا لینا، بات چیت بند کر دینا، فون فان بند کر دینا، شادی بیاہ میں نہ بلانا، مرنی کرنی میں جانا چھوڑ دینا، یہ مسلمان ہو؟ اس کے بعد دعویٰ ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ نے ہمیں چھوڑ کیوں دیا، اور جگہ جگہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہو کہ اسلام غلط ہے، ہم کفر میں جا رہے، جاؤ کفر میں۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی اللہ کو آنکھیں نہ دکھائے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی منت شناسوں کی خدمت بداشت۔ تم ایمان لے آئے ہو تو کوئی اللہ پر احسان کرتے ہو؟ اللہ کے رسول پر احسان ہے؟ ارے احسان اللہ کا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت دی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اللہ کی پہچان کرائی تمہارے سینے، ورنہ لوگ یہ چاند ستاروں پر گھومنے والے، پوری دنیا میں ڈنکا بجانے والے اللہ کو نہیں پہچانتے۔ وہ پہچان اللہ نے تمہیں دی، اپنی پہچان تمہیں دی، اپنے نبی کی پہچان تمہیں دی، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راز تمہیں دیا۔ ورنہ دیکھیے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شبیدی جور سحر کر نہ سکا۔ کب تک لڑو گے آپس میں؟ کب تک اختلاف مچاؤ گے؟ ہمارے دل ایک کب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس سے جڑ جاؤ۔ تمہاری کامیابی کا راز، تمہاری عزت کا راز، تمہاری دنیا کا راز، تمہاری آخرت کا راز اسی قرآن میں ہے۔ ان اللہ یرفع اقواما بهذا الكتاب ويذر به آخرین، اسی کتاب کو اپنانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایک قوم کو اٹھا دیتا ہے، اور جب ایک قوم اسی کتاب سے منہ پھیر لیتی ہے تو ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ کتاب اس لیے آئی تھی کہ ہم میل محبت کے ساتھ رہیں، مل کر کے رہیں، اللہ رب العالمین کے بندے بن کر کے رہیں، بھائی بھائی بن کر کے رہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، گروپ نہ بڑھ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم پہلے بھی دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ مکہ میں لڑائی تھی، مدینہ میں اس خجرت کی لڑائی تھی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ،
اسلام کی نعمت دے کر کے، قرآن کی نعمت دے کر کے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے اللہ تعالی نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اسلام پا جانے کے بعد تم بھائی بھائی ہو گئے تھے. اب پھر کیا ہو گیا؟ پھر کیوں دشمنی پنپ رہی ہے؟ پھر کاہے کو منہ موڑ رہے ہو؟ پھر کاہے کو چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑے کرتے ہو؟ محبت کا پوائنٹ کیوں نہیں تلاش کرتے؟ دوستی کا بیس کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ انگلی کیوں کرتے ہو ادھر ادھر؟ شہد کی مکھی کیوں نہیں بنتے جو پھولوں پر جا کر بیٹھتی ہے؟ یہ گندی مکھی کیوں بنتے ہو جو گندگی ڈھونڈتی ہے؟ پہلے کردار پھولوں سے پیدا کرو، لوگ چاہیں گے پھر خوشبو. محبت کا راز میں آپ کو بتلاؤں، ایمان کا راز میں آپ کو بتلاؤں، جنت کا راز میں آپ کو بتلاؤں. چھوٹی سی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. قسم ہے تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مومن بھی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. یہ اختلاف کرتے ہوئے، یہ حسد رکھتے ہوئے، یہ ایک دوسرے کو لڑاتے ہوئے تم مومن نہیں ہو سکتے، اور مومن نہیں ہو سکتے تو جنت نہیں پا سکتے. جب تک آپس میں محبت نہیں کرنے لگو گے، دوستی نہیں رکھو گے، پیار نہیں کرو گے مسلمان آپس میں، ایک دوسرے کے حقوق نہیں پہچانو گے، ایک دوسرے کا حق نہیں نبھاؤ گے، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کر کے ان محبتوں کو باقی نہیں رکھو گے، تب تک تمہارے پاس ایمان نہیں، اور ایمان نہیں تو جنت نہیں. فرمایا تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو. کیا میں تم کو وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر وہ کام کر لو تو تم آپس میں محبت کرنے والے ہو جاؤ گے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. صاحب تھوڑی تھوڑی بات پر بات چیت بند کر دیتے ہیں، سلام کلام چھوڑ دیتے ہیں، ایک ادھر سے جا رہا ہے دوسرا ادھر سے جا رہا ہے، چہرہ پھیر رہے ہیں، سلام دعا سب ختم ہے. کیا مسلمان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کیا اللہ نے جو اپنے بھائی کو چھوڑ دے 3 دن سے زیادہ. یلتقیان، صاحب ملتے ہیں دونوں، آمنا سامنا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے. فیورز هذا ویورز هذا، وہ ادھر منہ کھول لیتا ہے ادھر منہ کھول لیتا ہے، نظریں تک نہیں ملاتے. وخیرهما الذی یبدؤ بالسلام، ان دونوں میں کا وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، وہ بہتر ہے. نواز دیوبندی کا ایک شعر میں کوٹ کرتا ہوں کہ تم نظر سے نظر ملاتے تو، تم نظر سے نظر ملاتے تو، بات کرتے نہ مسکراتے تو. اختلافات ہوتے رہتے ہیں، آنا جانا تھا آتے جاتے تو، بھولتے شوق سے ہمیں لیکن، بھولتے شوق سے ہمیں لیکن بھولنے کا ہنر بتاتے تو. آ بھی جاؤ، آ بھی جاؤ کہ ہم بلاتے ہیں، اور تم بلاتے جو ہم نہ آتے تو. ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے
ملاقات کرنا، اپنے بھائی کی زیارت کرنا، سلام و کلام کو باقی رکھنا، یہ کبر کو توڑنے کا، محبتوں کو واپس لانے کا یہ سلام سب سے اعلیٰ نسخہ ہے۔ یہ محبت کا راز، ایمان کا راز، جنت کا راز یہ سلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث آپسی محبت کے بارے میں بتاؤں میں آپ کو۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی عالم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تب وہ مسلمان ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو ایک شور ہوا، اسلام پہلے سے مدینہ میں پہنچ چکا تھا، لوگ جانے لگے، انجفل الناس، لوگ جوق در جوق آپ کے پاس جانے لگے۔ میں بھی پہنچا کہ دیکھوں یہ کون شخص ہے۔ عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم کہتے ہیں میں بھی اسی بھیڑ میں گیا دیکھنے۔ فلما رأیتہ، جب میں نے آپ کو دیکھا، عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میری نگاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو میں نے جان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں، یہ واقعی سچا نبی ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلی بات اپنی زندگی میں نے اسلام کی، محمد رسول اللہ کے زبان سے جو پہلی بات میں نے سنی وہ کیے تھی۔ یہ بہت اہم حدیث ہے۔ پہلی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے مدینہ میں سنی وہ کیا تھی؟ کیسے اللہ کے نبی مسلمانوں کو جوڑنے کی بات کہے۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، نگاہیں نہ چراؤ، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ یہ کھانا کھلانا دلوں کو جوڑنے کا، محبت کا، پیار کا، دشمنیوں کو مٹانے کا بہت بہترین ذریعہ۔ کوئی کتنا بچھڑا ہو، کتنا ناراض ہو، کتنا ہٹا ہوا ہو، اس کو اپنے گھر پہ بلائیے، اپنے روم پہ بلائیے، اپنے دروازے پہ بلائیے، چائے شائے پلائیے، کھانا کھلائیے۔ دھیرے دھیرے یہ محبتیں بڑھ جائیں گی، آپ اس کو بلائیں وہ آپ کو بلائے، اس سے محبت بڑھتی۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور اپنی رشتہ داریوں کو جوڑو، بھائی بہن، بھائی بھائی، باپ بیٹا، باپ بیٹی، ماں بیٹا، چچا بھتیجا، خالہ پھوپھو، یہ تمام رشتہ داریاں جو ہے نا ان کو جوڑ کر رکھو، قوت برداشت کے ذریعے، ہدایہ اور تحفہ کے ذریعے، پیار محبت کے ذریعے، سلام و کلام کے ذریعے، دعوت و تواضع کے ذریعے، اچھے اخلاق کے ذریعے، اچھے معاملات کے ذریعے، ایک دوسرے کے ساتھ کام آ کر کے صلہ الارحام، ان رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھو۔ یہ اسلام چاہتا ہے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں تب اٹھ کر نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، جاؤ جنت میں سلام کے ساتھ۔ دو تین فون بہت ضروری آ رہے ہیں اور میں بات کرنا چاہتا تھا لیکن میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو میل محبت کے ساتھ رکھے، اتفاق و اتحاد کے ساتھ رکھے، قرآن و سنت پر قائم رکھے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمۃ امری، واصلح لی دنیایا التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر۔ ربنا
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.